کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں اور کمالات عطا فرمائے، یعنی آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، بے شمار خوبیاں۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا، کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نسب عالی بھی ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے، کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد فصاحت و بلاغت بھی ہے، کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی ہے، اور کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات بھی ہیں۔ یہ معنی بیان کر کر کے یہی لکھا ہے کہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ محبت ان سے ہی کی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایسے کمالات عطا کیے ہیں، ایسی شان عطا کی ہے، ایسا مرتبہ عطا کیا ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا میدان اتنا وسیع ہے جس کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اوصاف و محاسن کے ایسے عظیم سمندر ہیں جن کی تہ تک کسی کا وہم و گمان نہیں جا سکتا۔ فضائل کے اس سمندر کے چند موتی سلسلے میں کچھ منٹ میں بیان کیے جا سکیں گے۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکی مدنی سرکار، دو عالم کے مالک و مختار، بعطائے پروردگار، غیبوں پہ خبردار، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اس کے حبیب، اس کے خلیل، اللہ کے برگزیدہ، اس کی مخلوق میں بہترین، بارگاہ الہی میں حاضر باش، اللہ کی رحمت، اللہ کی حجت، اللہ کا نور، تاج والے، معراج والے، حوض کوثر کے مالک، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کے حامل، انبیاء و مرسلین کے خاتم، پاکیزہ نسب اور عالی حسب والے، مرسلین کے سردار، انبیاء کے سردار، مومنین کے سردار، متقین کے سردار، نیکوں کے سردار، سچوں کے سردار، صبر کرنے والوں کے آقا، فلاح پانے والوں کے آقا، جن کے صدقے فلاح ملتی ہے، ان کے آقا، نجات دینے والوں کے آقا، توبہ کرنے والوں کے سردار، برکت والوں کے سردار، مرشدوں کے سردار، حمد کرنے والوں کے سردار، اسرار کے حاملین کے سردار، خوشخبری سنانے والوں اور ڈر سنانے والوں
کے سردار، نرمی و شفقت کرنے والوں کے سردار، قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے سردار، قاریوں کے سردار، زاہدوں کے سردار، قانعین کے سردار اور یقین والوں کے سردار، حافظوں کے سردار، شاکروں کے سردار، نصرت والوں کے سردار، بارگاہ الہی میں رجوع کرنے والوں کے سردار، عابدوں کے سردار اور مراد کو پہنچنے والوں کے سردار، عاملین و کاملین کے سردار، پاکوں کے سردار، کامیاب ہونے والوں کے سردار، غالب ہونے والوں کے سردار، فضیلت والوں کے سردار، پاکیزگی پسند کرنے والوں اور فرما برداروں، رحم کرنے والوں، طالبوں اور مطلوبوں کے سردار، طالبوں، عاشقان الہی کے سردار، عظمت و بزرگی والوں، مدارج و مراتب والوں، مقربین بارگاہ الہی کے سردار، ذاکرین کے، مذکوروں، تونگروں کے سردار، خوش کرنے والوں، امیدیں پوری کرنے والوں، باریک بینوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، بے گناہوں، محفوظوں، معصوموں کے سردار، معاف کرنے والوں، غم دور کرنے والوں، امن دینے والوں، تواضع کرنے والوں کے سردار، نعم الہی یعنی اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والوں، خزائن الہی لٹانے والوں، جھولیاں بھرنے والوں، من مانتی مرادیں پوری کرنے والوں کے سردار، حجت والوں، تسبیح پڑھنے والوں کے سردار، تمام جہانوں کے، تمام فرمانبرداروں کے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے، تہجد پڑھنے والوں کے سردار، اچھی تدبیر والوں کے، اخلاص والوں کے، خشوع خضوع کرنے والوں کے، تمام بہادروں کے، تمام نوریوں کے، تمام انسانوں کے، راہ خدا میں چلنے والوں کے سردار، ہدایت دینے والوں کے، مرتبہ پانے والوں کے، فوقیت والوں کے، تمام پیاروں کے، بلندی و کمال والوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارے آقا و مولا حبیب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں دفع فرمانے والے، قحط و مرض اور دکھ درد کو دور کرنے والے، عرب و عجم کے سردار، معطر، معمبر، مطہر، منور بدن والے، صبحوں کے آفتاب، اندھیری رات کے ماہتاب، ہدایت کے نور، بلندیوں کے صدر نشین، مخلوق کی جائے پناہ، اندھیروں کے چراغ، نیک اتوار کے مالک، امتوں کو بخشوانے والے، حلم و کرم سے متصف، سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے والے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، عاشقوں کے دلوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، براق کے سوار، جبریل امین کے مخدوم، خدا کے مطلوب و محبوب، خدا شناسوں کے آفتاب، راہ حق پر چلنے والوں کے چراغ، مقربین کے رہنما، محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے، جن و انس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں کے پیشوا، دنیا اور آخرت میں وسیلہ اور بارگاہ الہی تک پہنچانے والے، اور آپ سب لوگوں سے زیادہ پرہیزگار، صفات میں یکتا، لوگوں میں سب سے زیادہ رحیم و کریم، متقیوں اور انبیاء و مرسلین کے امام، اللہ کی دلیل، حضرت عیسیٰ کی بشارت، حضرت ابراہیم کی دعا، قریش کے نور نظر، لواء الحمد کو اٹھانے والے، مومنین پر رؤوف الرحیم، ان کی بھلائی کے شدید چاہنے والے، اور مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ بہت ساری آیات اور روایات کا عطر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نبی آخر الزماں، سلطان دو جہاں، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے، جان رحمت، بزم ہدایت کی شمع، آسمان نبوت کے سورج، باغ رسالت کے خوشنما ترین پھول، جنت کے بادشاہ، حرم کے تاجدار، شفاعت کی تازہ بہار، شب اسرا کے دولہ، بزم جنت کے دولہ، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نور عین لطافت، حکمتوں کے راز کی اصل، بے مثل، سبقت لے جانے والے، فضیلت والے، سر وحدت کے نقطہ، حقائق کائنات کے مرکز، سورج کو لوٹانے والے، چاند کو چیرنے والے، دست قدرت کے نائب، تمام سرداریوں کے لائق، آدم و من سوا کے آقا،
تمام انسانوں کی پناہ گاہ، عرش و فرش کے حکمراں، باعث تخلیق کائنات، تمام ممکنات کی اصل، خزائن الہی تقسیم فرمانے والے، باب نبوت کو کھولنے والے، قصر رسالت کو مکمل فرمانے والے، قدرت الہی کی چمک، بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ، ناقابل تقسیم عزت کے حامل اور ناقابل شریک مقامات پر فائز، انتہائی بلندیوں کو چھونے والے، اللہ کے راز، مجبوروں، لاچاروں، دکھیوں کی پناہ، ذات باری تعالیٰ کے مظہر اتم، اسماء الہی کے ساتھ متصف، ہر سعادت کے آغاز، ہر سرداری کی انتہا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کی قوت، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، روز قیامت کے جائے پناہ، مقام دنا فتد اللہ کی بزم کی شمع، ذات خدا میں فنا، رب اعلیٰ کی اعلیٰ ترین نعمت، اللہ کے عظیم ترین احسان ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن و بشر یہیں سلام کو حاضر ہوتے ہیں، پتھر جن کو سلام پیش کرتے ہیں، درخت جن کو سلام پیش کرتے ہیں، جانور جن کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوصاف کمالیہ، اخلاق عالیہ، فضائل حمیدہ، شمائل جمیلہ کے ساتھ متصف، صبر و حلم و عفو، شفقت و رحمت، حسن معاشرت، سخاوت و ایثار، شجاعت و قوت، عزم و استقلال، زہد و ورع، خوف و عبادت، عدل و انصاف، صدق مقال، حسن عہد و وفا، عفت و حیا، محبت و رافت، تواضع و وقار، سکینت و دبدبا، مزاح و ملاعبت، صلہ رحمی و تیمارداری اور اطاعت و خشیت اپنے تمام تر کمال کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء سے ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ یوم میثاق میں سب سے پہلے آپ نے بلا فرمایا، ساری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی، آپ کا نام مبارک عرش کے پایوں پر، ہر آسمان پر، جنت کے درختوں پر، محلات پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا، کتب الہامیہ، توریت و انجیل اور دیگر کتابوں میں اور صحیفوں میں آپ کی آمد کی بشارتیں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین، قبیلہ بہترین، صحابہ بہترین، امت بہترین، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے تمام آباء و اجداد مومن اور نسب شریف کے اعتبار سے پاکیزہ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بت اوندے منہ زمین پر گرے، جنوں نے اشعار پڑھے۔ آپ کی ولادت کے وقت جو ہے وہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، جبریل امین نے جھنڈے لہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ، ہر قسم کی آلائش سے پاک، سرمگی آنکھیں، قدرتی سرما آنکھوں میں لگا ہوا، اور اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے کہ سجدہ فرمایا اور انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ کی ولادت باسعادت ایسی با کمال ہے، ارے لاؤ تو صحیح کوئی ایسی مثال، دنیا میں ایسی کسی کی ولادت کا منظر بتاؤ تو صحیح جس کی ولادت کے وقت جو ہے وہ جب ملک شام کے محلات مکے میں بیٹھے نظر آ جائیں، اتنا نور پھیل جائے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے جن کا جھولا جھلاتے، وہ چاند جن سے باتیں کرتا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی بادل جن پر سایہ کرتے، درخت کا سایہ جدھر بھی آپ بیٹھ جائیں ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سینہ اقدس 4 مرتبہ شق کیا گیا، اس میں نور بھرا، قرآن پاک میں آپ کے اعضائے مبارکہ کو بیان کیا گیا۔ وہ کمال نہیں تو کیا ہے کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام 70 ایسے ہیں جو اللہ پاک کے بھی نام ہیں۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پروردگار بہشت کے طعام و مشروبات سے انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ اپنے آگے اور پیچھے دن کی روشنی کی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے ہیں۔
ہیں آپ کا لعاب دہن کھاری کنویں میٹھا بنا دیتا ہے. یہ لعاب دہن کی بات ہے. یہ کمال لاؤ تو صحیح کسی میں کو اپنا لعاب کسی پانی میں ملا کے میٹھا کر کے تو دکھائے. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ شان، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ لعاب دہن کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا ہے، بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا ہے. آپ پتھر پر چلیں تو وہ موم کی طرح نرم ہو جائے، پائے اقدس کا نقش اس پر منتقل ہو جاتا ہے. آپ کی بغل مبارک پاک اور صاف اور خوشبودار، آپ کی آواز دور و نزدیک یکساں پہنچے، آپ قرب و بعید میں دیکھتے اور سنتے، آپ کی چشم مبارک سوتی قلب اطہر جاگتا. فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. مدنی چینل کے ناظرین، ہم کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ روح اور امور خمسہ کا علم بھی عطا فرمایا. کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، یہ علوم بھی عطا کیے. اور پھر کمال یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے پیغمبر اور رحمت بنا کر بھیجا. ایک ماہ کی مسافت سے آپ کا روب دشمن کے سینہ میں ڈالا گیا، غنیمتوں کو حلال کیا گیا، روئے زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. آپ کو تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے. آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نئے سرے سے نہیں آئے گا. آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کے لیے ناسخ بنا دی گئی. تمام انبیاء کو اللہ نے نام لے کر خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کے ساتھ ندا دی. پہلی امتیں اپنے نبیوں کے نام لے کر پکارتی، مگر آپ کی امت کے لیے نام لے کر پکارنا منع کر دیا گیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و معصیت، فرائض و احکام، وعدہ و وعید اور انعام و اکرام کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت، آپ کی معصیت کو اپنی معصیت، آپ کے وعدہ و وعید کو اپنے وعدہ و وعید قرار دیا. خالق کائنات نے آپ کا ذکر بلند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بقیہ تمام امتیں آپ پر پیش کی گئیں. آپ اللہ کے حبیب ہیں، محبت و خلت، کلام و رویت کے جامع ہیں. جو کچھ پہلے نبیوں نے مانگا اور انہیں مانگنے پر عطا فرمایا، ان میں بہت کچھ آپ کو بن مانگے عطا فرما دیا گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی، آپ کے شہر، آپ کے کلام، آپ کی جان، آپ کے زمانے، آپ کے قول کی قسم قرآن میں یاد فرمائی. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ پاک نے وحی کی تمام قسموں کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور ملک الموت بھی اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں. آپ کی بارگاہ کی معمولی بے ادبی کرنے والا بھی کافر و مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کعبہ معظمہ بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے. آپ کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے درود آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. صبح و شام آپ کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. 70 ہزار فرشتے صبح و شام بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. قیامت میں شفاعت کی ابتدا آپ ہی فرمائیں گے. سب سے زیادہ لوگ آپ کی امت کے جنت میں جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. آپ شفاعت والے ہیں، آپ حوض کوثر والے ہیں، آپ مقام محمود والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولین و آخرین اس وقت تعریفیں کریں گے. شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ آپ فرمائیں گے. جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا اور سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ زبان جنتیوں کی بھی ہوگی. وہ کتاب
جو قرآن جس زبان میں ہے وہ عربی زبان، یہ محشر میں سارے عربی ہی بولیں گے۔ اور کمال ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، بلغ العلا بکمالہ، اللہ پاک نے معراج کا شرف عطا فرمایا، اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اللہ پاک نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ آپ کے نور کے صدقے کشتی نوح کو ڈوبنے سے بچایا، جناب آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، نار نمرود کو آپ کے نور سے ٹھنڈا کر دیا، جانوروں، چرندوں، پرندوں، درندوں کو آپ کا مطیع بنایا، کنکریوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، بھیڑیے نے آپ سے کلام کا شرف حاصل کیا، درختوں نے سلام عرض کیا، اونٹوں نے سجدہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کریم آقا، وہ رحمت برسانے والے، وہ راہ خدا دکھانے والے، وہ بارگاہ الہی تک پہنچانے والے، وہ مسند ناز پر فائز اور ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر خامی سے پاک، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، دو عالم کے دولا، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک۔ سمجھ نہیں آتی میں آقا آپ کو کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب شیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کمالات پڑھ پڑھ کے قرآن کو، روایات کو، واقعات کو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیا کہیں ان کو، آقا کہیں، مولا کہیں، مأوا کہیں، ملجا کہیں، سید کہیں، سردار کہیں، حقیقت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں ان معجزات، کمالات اور اوصاف کو پڑھ کے ایک ذہن یہ بنایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی محبتوں کا مرکز انہی کو بنانا چاہیے کہ ان جیسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو پھر جب ان سے پیارا کوئی نہیں، ان سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ احسان والا کوئی نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم انہی سے محبت کریں۔ نوجوان، بڑے، چھوٹے، جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، سب اپنی عقیدتوں، چاہتوں کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں۔ ان کی مثال نہ کوئی ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ہر شے سے بڑھ کر پیارا بنا کے، پیارا رکھ کے، ان کو اپنی جان اور ہر شے سے بڑھ کر محبوب رکھنا ہے اور ان کی محبت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہیں، یہ بھی انشاءاللہ محبت رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور شان و عظمت کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ دل میں ادب بڑھے، تعظیم بڑھے، محبت بڑھے۔ مدنی چینل بھی محبت رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ شان خاتم الانبیاء، اس کا مین تھیم یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کچھ بیان کر کے نوجوانوں کو خاص طور پر ایک پیغام دیں کہ آؤ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنی محبتوں کا مرکز ان کو بنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، پھر حاضر ہوں گے شان خاتم الانبیاء سلسلہ لے کر۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک قبول بھی فرمائے، ہمیں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم